مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ لیں ترکیب القرآن اور جو ہے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیات کی ترکیب کا۔ اب تک جو ہے تقریباً 12 آیات طیبات کی ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری ہوگی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 13 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ ہاں، اس کا میں ترجمہ بھی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ترکیب کی طرف چلتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لے آئے ہم ایسے کہ جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو جان لو کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، اور ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ یہاں پر ویسے ایک اضافی چیز ہے کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ترکیب پر ہے، لیکن میں نے برسبیل تذکرہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب باقاعدہ طور پہ ہم ترکیب کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، یہ جو جملہ بنے گا نا، یہ جملہ بنے گا شرطیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جملہ شرطیہ جب بنتا ہے تو جملہ شرطیہ 2 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 2 جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ وہ جسے ہم شرط قرار دیتے ہیں اور دوسرا جملہ وہ جسے ہم جزا قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ شرط اپنی جزا سے مل کر بنتا ہے جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ یہ والی بات آپ نے تمہیدی طور پر آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے تاکہ جو ہے ہم اس کو جب کریں تو آپ کے اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اذا پر، واو کو ابھی چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اذا لے لیتے ہیں۔ اذا کیا ہے؟ اذا ظرف زمان ہے، متضمن بمعنی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اذا شرطیہ کہہ دیں اور جو ہے اس کو کہہ دیں مفعول فیہ مقدم، ٹھیک ہے۔ اور قیلہ کیا ہے؟ یہ قیلہ جو ہے اس سے پہلے بھی استعمال ہوا نا، اس سے پہلے والی آیت میں قیلہ استعمال ہوا۔ یہ قالا جو فعل ہے وہ معروف ہے اور یہ جو قیلہ ہے یہ اسی کا مجہول ہے، یعنی یہ بھی فعل ماضی ہے اور قالا بھی فعل ماضی ہے لیکن یہ مجہول ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے قیلہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں کیا ہے؟ جو مجہول کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے اس کے بعد، یا پھر اس میں ضمیر جو ہے وہ نائب الفاعل بن رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو قول مصدر سے مشتق جو افعال ہوتے ہیں اس کا مقولہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پھر جو ہے یہ پہلے جو ہے قول بنتا ہے پھر اس کے بعد مقولہ بنتا ہے۔ اس طرح سے بھی یوں کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ نائب الفاعل یا فاعل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا مقولہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ قول اور مقولہ والا جو ہے وہ ہم لوگ سلسلہ رکھتے ہیں کہ پہلے ہم قول بنائیں گے پھر ہم مقولہ بنائیں گے۔ تو قیلہ فعل بنا دیا ہم نے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا وہ اس کا بن گیا کیا؟ وہ بن گیا اس میں اس کا نائب الفاعل۔ پھر یہ فعل اپنے نائب الفاعل سے اور یہ لام حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قیلہ فعل کا ظرف لغو، اور پھر قیلہ فعل اپنے فاعل اور نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آمینو کما آمن الناس، ٹھیک ہے۔ تو آمینو یہ کیا ہے؟ یہ آمینو یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور فعل امر اس میں واو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، اور پھر کما آمن الناس یہ کیا ہے؟ یہ کما یہ کاف جو ہے حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، اور
آمنا، یہ آمنا فعل ہے صیغہ واحد مذکر غائب، اور جو ہے الناسو جو ہے اس کا ہے فاعل۔ پھر آمنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن رہا ہے کاف حرف جر کا مجرور، اور پھر کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بن رہا ہے کیا، یہ بن رہا ہے کائنن، کائنن، ٹھیک ہے، یہ کائنن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، یہ کائنن کے متعلق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہیں گے کائنن کا ظرف مستقر، کائنن صیغہ واحد مذکر جو اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء موصوف محذوف، اس کا فاعل، پھر کائنن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف، ایمانن اس کا جو ہے نا موصوف محذوف ہے، ٹھیک ہے، موصوف محذوف کی صفت، پھر موصوف محذوف ایمانن، ایمانن موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، اور پھر موصوف محذوف اپنے صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول مطلق، ٹھیک ہے، اچھا مفعول مطلق بن جائے گا، اور پھر مفعول مطلق بننے کا یعنی آمینو فعل کا مفعول مطلق بن جائے گا، آمینو یہ امر کا صیغہ، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر، ٹھیک ہے، جملہ اس وجہ سے کہ پورا جملہ بن رہا ہے، فعلیہ اس وجہ سے کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، انشائیہ اس وجہ سے کہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور امریہ کہہ کر جو ہے وہ یہ کہہ دیا اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے امر کا صیغہ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو امریہ بھی کہہ دیا ہے۔ اچھا اب یہ ہو کر کیا بن گیا، یہ بن جائے گا مقولہ، ٹھیک ہے، اور پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے اچھا اس سے پہلے جو قیلا تھا نا، تو قیلا کو جو ہم نے قول بنایا تھا تو ہم کہیں گے قیلا فعل مجعول اپنے نائب الفاعل ہوا ضمیر نائب الفاعل اور ظرف لغو لہم ظرف لغو اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول بن گیا، اور آمینو کما آمن الناس یہ کیا بن گیا، یہ بن گیا مقولہ، پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا پہلے شرط۔ اب کیا بچا، اب ہم اس کی جزا تلاش کریں گے کیونکہ ہم نے جملہ شرطیہ بنانا ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالو یہ جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا قول، صحیح ہے۔ اب اس کا مقولہ تلاش کرتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ حمزہ استفہامیہ، نؤمن فعل صیغہ جو ہے تثنیہ و جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں نحن ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور پھر کاف حرف جر اور ما جو ہے یہ مصدریہ، آمن السفہاء میں آمن فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اور السفہاء یہ بن گیا اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر آمن فعل اپنے السفہاء فاعل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اور مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد یہ بن جائے گا کاف حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ہو جائے گا کائنن، کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کیونکہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، تو ہم لوگ کائنن کے متعلق کر رہے ہیں تو کائنن کا ظرف مستقر بنا دیں گے اس کو، پھر کائنن صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء موصوف محذوف ایمانن اس کا فاعل، پھر کائنن اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا ایمانن موصوف محذوف کی صفت، اور پھر ایمانن موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا نؤمن فعل کا مفعول مطلق،
اور پھر نؤمنو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا مقولہ، اور پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جزا، ٹھیک ہے۔ پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ یہ ہو گیا ایک حصہ۔ اب دوسرے حصے پر چلتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو یہاں پہ الا پہلے بھی استعمال ہوا، تو الا حرف تنبیہ ہے، اس کو اتنا کہہ کر چھوڑ دینا ہے ہم نے۔ انہم هم السفہاء میں انہم انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ ہم جو ہے انا کا اسم، اور ہم اگلا والا جو ہم ہے یہ ضمیر جو ہے ضمیر فصل ہے، یعنی مبتدا بھی معرفہ تھا، خبر بھی معرفہ تھی۔ ہم پہلے مبتدا تھا، پھر انا کا اسم ہو گیا نا، اور جو ہے الصفحاء یہ بھی معرفہ تھا، تو معرفہ تھے، تو بیچ میں فاصلہ قائم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کے بیچ میں ہم نے نہیں، مطلب قرآن پاک کی آیت ہے، ویسے عموماً جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے، یہ میں آپ کو قاعدہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے انا حرف مشبہ بالفعل، اور ہم جو ہے انا کا اسم، اور اگلا والا جو ہم ہے یہ ضمیر فصل، اور السفہاء اس کا جو ہے وہ انا کی خبر، ٹھیک ہے۔ پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر یہ ایک بن جائے گا علیحدہ جملہ، اور اس کو ہم کہہ دیں گے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور پھر ولکن لا یعلمون میں واو عاطفہ، اور لیکن جو ہے یہ حرف استدراک محمل، ٹھیک ہے۔ اور لا یعلمون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ آیت نمبر 13 کی جو ترکیب ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔